اگر کچھ وقت کے لیے بولا ہوں تو یہ بھی خدا کی رضا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی مرشدی، یا نبی یا نبی مرشدی، یا نبی یا نبی غلام ہے، رسول کے غلام ہے۔ آج سے چند ماہ پہلے آپ کو یاد ہوگا جماعت اسلامی نے ایک جلوس نکالا تھا، وہ بھی حرمت رسول کا تھا، اور اس میں کارٹون بنائے گئے تھے، اس کے خلاف ہم ریلی نکالی تھی۔ وہاں ایگریکلچر بینک سے نکلا تھا، ٹوٹل 13 آدمی ہم تھے، 13 آدمی تھے۔ مجھے اتنا افسوس لگا جس کی انتہا نہیں ہے، کروڑ شہر کے اتنے آدمی ہیں، کسی کو اتنی غیرت نہیں ہے۔ وہ نبی جو تمام رات روتا تھا تمہارے لیے کہ میرے اللہ میری اس امت کو بخش دے، اور تمہاری یہ حالت ہے کہ تم گھر میں بیٹھے ہو اور وہاں پر کیبلیں دیکھ رہے ہو، ایئر کنڈیشن بیٹھے ہو، آپ کو یہ نہیں آتا کہ صرف 10 منٹ کے لیے یہاں پر آ جائے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف چل کر جانا۔ جب یہاں پر پہنچے تو دیکھا تو وہ 13 سے 20 ہو گئے، 7 آدمی ٹوٹل اور ملے۔ کچھ وہ تھے جو راستہ بند ہونے کی وجہ سے ساتھ مل گئے۔ یقین کریں میں فقیر دل برداشتہ ہو گیا، اتنا دل برداشتہ ہو گیا کہ میں نے رو کے اللہ کو کہا کہ مولا تیرے محبوب کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، قوم سو رہی ہے، دشمن ہمارے سر پہ ہے، لہٰذا اس زندگی سے موت بہتر ہے۔ میں نے اللہ وسائل سے اترا لیا اور وہاں پر جلوس پہ جا کر میں نے اپنی گردن کاٹ دی۔ اسی جذبات میں آ کر خدا کی قسم اور کوئی بات نہیں تھی، مجھے اللہ نے بچا لیا، شاید کوئی اور مجھ سے کام لینا چاہتا۔ پھر یہ سلسلہ چل گیا ہمارے پاکستان میں، میں نے یہاں پر کیمپ لگایا، 7 دن کی میں نے بھوک ہڑتال کی، علم تھی۔ یہاں پر افسوس یہ ہے کوئی آدمی میرے پاس آ کر نہیں بیٹھتا جس طرح میں کوئی ایسی چیز ہوں کہ اگر میرے پاس آئے تو انہیں کچھ ہو جائے گا۔ حالانکہ وہ میرے پاس آتے، مجھے تقویت دیتے اور خود اس ثواب میں حاصل ہوتے۔ چند میرے دوست تھے رفقا جو آئے اور آ کر مطلب چلے گئے، باہر وہ 7 دن گزرے۔ اس کے بعد میں رات کو بی بی سی سن رہا تھا، اس میں انٹرویو دے رہا تھا جوسف مسیح کہ ہم 25 دسمبر کو جلوس نکالیں گے، استغفر اللہ، کالا قانون کو ختم کرنے کے لیے جلوس نکالیں گے، اور آسیہ مسیح کو جو ہے وہ فوری رہا کیا جائے، جرت دیکھے فوری رہا کیا جائے۔ میں نے بی بی سی سنا، میرے خون جو ہے وہ تڑپ اٹھا کہ ہیں یہ لوگ جلوس نکالیں گے، ہم نہیں نکالتے، یہ نکالیں گے اور یہ کہیں گے اسے رہا کرو، عدالت کو کوئی پاس نہیں، ہمارا کوئی پاس نہیں، حکومت ہماری، ملک ہمارا، قانون ہمارا، اور یہ کہتے کہ قانون کو ختم کر دو۔ میں یہاں سے بس پہ بیٹھا، بینر وہی ساتھ لیے، ایک بیگ فقیر نے اٹھایا، لالی سر کا غلام، اس کا خاک روب چل پڑا۔ قومی صوبائی اسمبلی کے بالکل سامنے 25 دسمبر کو صبح سویرے بیٹھ گئے، وہ آئیں گے میں بھی یہاں پر ہوں، دیکھوں گا پھر۔ اور مجھے اس چیز کا قطر یہ احساس نہیں تھا کہ میں اکیلا ہوں، خدا کی قسم میرے ذہن میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری پشت پہ ایک بہت بڑی قوت رکھی ہے، عشق محمد کی ہے۔ میں وہاں بیٹھ گیا، پولیس والوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی، بیگ وغیرہ دیکھ کے، میری شکل وغیرہ دیکھ کے کہ یہ پتہ کیا ہے، میں کہ یار بات سنو، خدا کا واسطہ مجھے کچھ نہ کہو۔ انہوں نے جلوس نکالنے بیٹھے، باہر لوگ مشکل سے مان گئے، میں وہاں پر بیٹھ گیا، 2-2:30 بج گئے، 2-3 دیوانے اور آ گئے بینر پر، بھائی کیا ہے؟ میں کہ یاروں کا جلوس ہے، اب ہے میں کہ آج ہے، ہمیں تو پتہ نہیں، میں کمار لاہور والے ہو تم کو پتہ ہی نہیں ہے، تم کہاں سے؟ میں کہ میں کروڑ سے آیا ہوں۔ آیا نہیں، میں بھیجا گیا ہوں، میں بھیجا گیا، یہ میری ڈیوٹی تھی، میں یہاں پر پہنچا، میں وہاں پر بیٹھ گیا۔ تقریباً 3 بجے دیکھا پولیس والے جو ہے وہ اپنے سامان وغیرہ ٹکے اٹھا رہے ہیں، میں سمجھ گیا، میں نے ان کو کہا جو 4 میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئے تھے، میں کہ جلوس آ، وہی دیکھا سامنے جلوس آ گیا۔ یہ اسمبلی ہال ہے، اس کے سامنے آپ نے دیکھا ہوگا سڑک ہے، میں ادھر تھا، وہ سامنے آ گیا، میرے پاس بینر تھا جس میں تھا کہ مولانا کو اس کو سزا دو، آسیہ مسیح کو سزا دو، اور یہاں پر لگا ہوا تھا، اور گورنر جو ہے وہ پوری قوم سے معافی مانگے، اس نے بہت بڑا جرم کیا۔ میں نے وہ اٹھایا اور سڑک پہ جا کے کھڑا، جب انہوں نے مجھے دیکھا وہ تو تڑپ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، اور انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ مشتعل ہو گئے۔ ڈی سی میرے پاس آ کر آپ کہاں سے آ گئے؟ میں کہاں سے آیا ہوں؟ یہ میرا ملک ہے، میں اپنے محبوب کے لیے آیا ہوں، میں کیوں نہ آتا؟ کب ہے میں غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں
زندگی فضول ہے کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. بابا جی آپ اس طرح کریں, وہاں پر جا کر بیٹھیں. وہ مشتعل ہو گئے ہیں, حالات خراب ہو رہے ہیں, ایسا نہ کریں. میں کہ کمال کی بات ہے, میں تو آئی اس لیے ہوں, میں نہیں جاؤں گا. اگر بابا جی آپ جائیں گے, میں نہیں جاؤں گا. میں کھڑا رہا, وہ اور مشتعل ہوتے گئے, وہ نعرے بازی کرتے رہے. میرے جو 4 ساتھی تھے وہ کرنے لگے ہم بھی نعرے لگاؤ, نعرے, ان نعرے لگانے شروع کرتے. نعرے رسالت, بے شک 4 تھے. روڈ بلاک تھی, ادھر بھی تمام ٹریفک, ادھر بھی تمام ٹریفک. یہاں پر جناب یہ دیوانہ کھڑا تھا, ادھر ان کا جلوس تھا. بہرحال یہ وہ سیکھوا ہوتے رہے اور ہم نعرے لگاتے رہے. پولیس والے بار بار ہمیں کہتے کہ دیکھیے جی ان کا آج کا پروگرام تھا, انہوں نے ہمیں بتایا تھا. ہم نے کہا ہم تو آپ کو بتا کر آنا تھا, ہم نہیں جائیں گے, ہم جہاں پر کھڑے ہیں ہمیں گولی مار دے لگا, ورنہ نہیں جائیں گے. یقین کریں جب زیادہ مشتعل ہے تو پولیس ان کے پیچھے دوڑ پڑے, کرنے کا نکلو یہاں. وہ 5000 کا جلوس خدا کی قسم وہاں سے بھاگ گیا. یہ دیوانہ وہاں پر کھڑا تھا ان 4 آدمی کے سامنے. اس کے بعد میڈیا والے میرے پاس ہے, بابا جی آپ کہاں سے؟ میں کروڑ لالی سن ضلع لیا سے آیا ہوں. کیا کرنے ہیں؟ میں کیا آپ دیکھنے میں کیا کرنے کے لیے اکیلے ہیں؟ میں کہ مجھے کیا ضرورت ہے, میرے ساتھ وہ ہے, مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے؟ جو میں نے کام کیا دیکھے وہ کہاں گئے. مجھے کرنے لگا شاباش بابا بہت بڑا کام کیا تم نے, ہمیں انٹرویو دو. میں کہ بتائیں کیا انٹرویو لینا چاہتے ہیں؟ اچھا جی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آسیہ ہے وہ بے گناہ ہے. میں کہ جو کارٹون جنہوں نے بنائے تھے وہ بھی کہتے ہیں ہم نے لکیریں ماری ہے, ہم نے تو کوئی جرم نہیں کیا, ہم نے تو کوئی ایسا کام کیا, ہم نے توہین تو نہیں کی. توہین کرنے والا مانتا ہے کیا ہماری عدالتیں جو ہیں یہ برائے نام ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, آپ ان کو نہیں مانتے. اگر میں ان کی بات کر رہا ہوں, میں کہ ان کی بات کر رہا ہوں جو عدالت نے فیصلہ کیا وہ صحیح کیا. اس کے بعد ہائی کورٹ میں جائے, اس کے بعد سپریم کورٹ میں جائے, اس کے بعد صدر کے پاس جائے, لیکن صدر معاف نہیں کرے گا. یہ بتا دوں اگر اس نے معاف کر دیا تو یاد رکھے آج میں قومی اسمبلی کے سامنے ہوں, صبح میں کل میں پارلیمنٹ کے سامنے وہاں پر احتجاج کروں گا اگر انہوں نے اس کی سزا معاف کرنے کی کوشش کی. اور وہاں پر میں ایک ایسا کردار ادا کروں گا کہ غازی علم دین کی روح بھی زندہ ہو. لہذا دوستو مجھے ایک بات کا افسوس ضرور ہے کہ جب آپ کو بلایا جاتا ہے آپ لوگ نہیں جاتے. ایک صبح جلوس نکلا ہے, ایک شام. میں نہیں کہتا صبح کیوں نکلا ہے, یہ شام کو کیوں نکلا ہے. یار متحد ہو جائیں, اکٹھے ہو جائیں, کم از کم اس معاملے میں اکٹھے ہو جائیں. یہاں پر فرقہ پرستی, یہاں پر یہ جو ہے جماعت بازی, تمام کو علیحدہ رکھ دیں اور نبی کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ لوگ ہمیں سوئے چبھو کے دیکھتے ہیں, یہ مر گئے ہیں, سوئے چبھوتے ہیں, یہ حرکات جان بوجھ کر کرائی جاتی ہیں. یہ آسیہ نے ایسے نہیں کیا, اس کے پیچھے ایک پلان ہے, اس پلان نے یہ کام کیا ہے. بہرحال ہم زندہ ہیں انشاءاللہ. جس جگہ خون کی ضرورت ہوگی کروڑ لالی خان کا یہ غلام اور فقیر سب سے پہلے ہوگا انشاءاللہ.